بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنات جل وعلا کے احسان و کرم سے آپ کا سب شروع ہوگا سورہ حجرات شفا کی 8 نمبر آیت شفا سے آگے۔ تو ملاحظہ کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر دو گروہ، دو طائفہ، دو ٹولے، دو جماعتیں، من المؤمنین ایمان والوں کی، اقتتلوا وہ آپس میں قتال و جدال شروع کر دیں، لڑائی شروع کر دیں، تو فاصلحوا بینہما، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان کے درمیان تم صلح کروا دینا۔ اگر ایمان والوں کے دو گروہ، دو جماعتیں، دو ٹولے، دو قبیلے، دو خاندان، دو بستیاں، دو شہر، دو فوجیں ایمان والوں کی آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں، لڑائی کا آغاز ہو جائے یا لڑائی کا آغاز ہونے کا اندیشہ ہو، تو لڑائی سے پہلے ہی کوشش کرو ان کی صلح کروا دی جائے، لڑائی تک نوبت نہ آنے دی جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں ایک دوسرے پر بغاوت کرے، فَإِن پس اگر بغاوت کرے، بغاوت حد سے تجاوز کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، سرکشی کرنا۔ اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر سرکشی کر رہی ہو، ظاہر ہے کہ دونوں تو حق پر نہیں ہوں گے، ایک تو غلطی پر ہے، ایک حق پر ہے۔ جو غلطی پر ہے اگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ، پس اگر ایک بغاوت کرے، احداہما ان دونوں میں سے، علی الاخری دوسری پر، تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو باغی قوم ہے، باغی گروہ ہے، جو باغی لوگ ہیں، ان کے خلاف تم بھی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ تفیء الی امر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کی جانب واپس پلٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، پس اگر وہ پلٹ آئیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، بالعدل انصاف کے ساتھ، والقسط اور میانہ روی کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ، نہ فانی ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ جل وعلا انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ رب کائنات نے یہاں ایک بڑے ہی پیارے قانون کا، ایک اصول، ایک ضابطہ کا خلاق کائنات جل وعلا نے اعلان فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کوئی قصص کی، قصوں کی، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اس پہ رب کائنات جل وعلا نے خود ارشاد فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی ہر خشک و تر شے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے۔ سارے اصول و قوانین جن کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، رب کائنات ان کا کسی نہ کسی انداز سے تذکرہ فرما دیا۔ یہاں ذکر فرمایا جائے کہ اگر دو جماعتیں مسلمانوں کی آپس میں لڑ پڑیں، دو بندے ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑیں، کوشش کرو ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کی۔ اگر وہ دونوں صلح کر لیں تو الحمدللہ تعالیٰ، اگر ایک صلح کے لیے مائل ہو جائے اور دوسرا نہ مانے، پھر تم کیا کرو گے؟ ایک طرف ہو کے بیٹھ جاؤ گے؟ نہیں، ایک طرف ہو کے نہیں بیٹھنا ہے۔ اب جو صلح کی جانب مائل ہوتا ہے اس کی حمایت پہ کھڑے ہو جاؤ، جو لڑائی سے باز نہیں آتا اس کو سزا دو۔ دو قبیلے ہیں، دو قومیں ہیں، دو گروہ ہیں، دو جماعتیں ہیں، دو لوگ ہیں، وہ آپس میں برسر پیکار ہیں، پہلے ان کو سمجھاؤ، صلح کرواؤ، ان میں جو مان جائے الحمدللہ تعالیٰ، جو نہ مانے، نہ ماننے والے کے خلاف تم خود کھڑے ہو جاؤ، اور اس کو اس قدر مجبور کر دو وہ ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کمرے میں نہیں بیٹھ جاؤ کہ لڑائی کرتے میں نے تو کوشش کی تھی، نہیں مانے، ایک مانا دوسرا نہیں مانا، تو جو نہیں مانا اس کو منوایا جائے گا، اس پر سختی کی جائے گی۔ حقیقت میں یہ اصول اور قانون حکومت کے لیے ہے، یہ کام حکومت کرے گی کہ اگر دو جماعتیں آپس میں صلح کے لیے آمادہ نہ ہوں تو حکومت اس جماعت کی حمایت کرے گی کہ جو صلح کے لیے آمادہ ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کے خلاف حکومت کے اقدامات ہوں گے۔ پھر اگر وہ دونوں مان جائیں، ان کی صلح ہو جائے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ دونوں کے درمیان صلح کروا دیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہاں دیکھیے اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا اعلیٰ مذہب ہے. میں فاصلحوا بینہما بالعدل، ان کے درمیان انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم نے انصاف کرنا ہے، صلح کروانی ہے. یہ نہیں انہوں نے میری بات نہیں مانی تھی اب ان کو سزا ملے، نہیں، اپنی ذات کو پیش نظر نہ رکھ کے تیری بات نہیں مانی تھی، دیکھ کے اس معاملہ میں تیرے رب کا حکم کیا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو جی میں نے ان کو صلح کروانے کی کوشش کی، یہ نہیں مانا تھا نا، اب 4 چھتر لگ گئے، اب یہ مان گیا، اب میں اس کو سزا دوں گا. پہلے تو میں نے دونوں کو برابر حصہ دے دینا تھا، لیکن اب برابر ہی دوں گا کیونکہ اس سے شرارت کی، اس کو میں کم دوں گا. رب فرماتا ہے ایسے نہ کرنا، اب تم اپنی مرضی نہ کرنا، اس میں مرضی تمہاری نہیں، مرضی رب کائنات جل وعلا کی ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دراز گوش پر سوار ہو کر ایک جانب تشریف لے جا رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے قریب سے گزری، یہ صحیح بخاری میں ہے. وہ راس المنافقین تھا، اس سے میرے کریم آقا کی شان میں بکواس بکی، کہنے لگا کہ اپنے گدھے کو ذرا دور رکھو، اس کی بو سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میرے کریم آقا کے ایک صحابی فرمانے لگے تجھ سے زیادہ اعلیٰ اس کی خوشبو ہے. یہ گدھا تجھ سے کہیں اعلیٰ ہے. اس زمانہ میں گدھے کی سواری کو عیب نہیں جانا جاتا تھا، یہ ہمارے یہاں بر صغیر میں اب جانا جاتا ہے، باقی دنیا میں عیب نہیں اس کو جانا جاتا، بلکہ گدھے کی سواری کو اہل عرب ایک آرام دہ سواری خیال کرتے تھے، کیونکہ اس پر سوار ہونا بھی آسان ہے، قد اس کا چھوٹا ہوتا ہے گھوڑے یا اونٹ کے مقابلے میں، اور اس سے اترنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اس کی رفتار بھی میانہ روی والی ہوتی ہے، نہ بہت تیز رفتار ہوتا ہے نہ آہستہ رفتار، درمیانی رفتار اس کی ہوتی ہے، اور پھر یہ آسانی کے ساتھ مان بھی جاتا ہے، سرکشی کم کرتا ہے، اس لیے اس کی سواری کو اچھا جانا جاتا ہے. لوگ عموماً اس کی سواری کیا کرتے تھے، بلکہ جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ کی جانب آئی ہے تو اسی سواری پر سوار ہو کے آئی تھی. اونٹنی ساتھ تھی مگر اسباب کے لیے تھی، یا دودھ پینے کے لیے، سواری کے لیے یہی جانور استعمال کیا گیا تھا. میرے کریم آقا رسول مرشد رحمت عالم دراز گوش گدھے پر سوار ہو کر اس کے قریب سے گزرے تو اس نے یہ جملہ کہا. ایک صحابی نے اس کو سخت ڈانٹا اور کہا کہ تجھ سے اعلیٰ ہے میرے نبی کا یہ درا گوشت، اور اس کی خوشبو، وہ نہیں کہا، اس کی خوشبو تیری خوشبو سے اعلیٰ ہے، تو بدبودار ہے. عبداللہ بن ابی کا کوئی ساتھی وہاں کھڑا تھا، وہ اس سے الجھ پڑا، تو اب یہ 2 قبیلے اوس اور خزرج مد مقابل آ گئے. رب کائنات جل وعلا نے میرے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم پر یہ آیات برکہ نازل فرمائیں. بعض روایت میں یہ آتا ہے اس کے سوا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مطلقاً قانون ہے کہ زمانے میں امن امان کو بحال رکھنے کا یہ قاعدہ ہے کہ 2 آدمی اگر لڑائی کر رہے ہیں تو ان میں صلح کروا دو. اگر ایک صلح پر آمادہ نہ ہو اسے سزا دو، یہاں تک کہ اس صلح پر آمادہ ہو جائیں. فرماتا ہے فقاتلوا، لڑائی کرو، قتال و جدال، لڑائی کرو، التی تبغی، اس گروہ، اس جماعت، اس ٹولے، اس فرد کے خلاف، تبغی جو بغاوت کر رہا ہے، حتیٰ کب تک تم لڑائی کرو گے؟ یہاں تک کہ تفیع الی امر اللہ، وہ اللہ کے حکم کی جانب واپس پلٹائے، وہ مان لے کہ اب میں صلح کرتا ہوں، میرے درمیان انصاف کر دیا جائے. اللہ فرماتا ہے فَإِنْ فَاعَتْ، پھر اگر وہ مان جائے تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان تم صلح کروا دو، بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، برابر برابر، انصاف، نصف نصف، آدھا آدھا کر دینے کو، نصف نصف کرنے کو انصاف کہتے ہیں. آدھا ادھر کر دینا، آدھا ادھر کر دینا، ترازو میں دونوں جانب برابر کا آدھا آدھا رکھا جائے، اس کو انصاف کہتے ہیں. برابر کا دونوں آ گیا، ایک طرف زیادہ ہو جائے ایک طرف کم ہو جائے، یہ نصف و نصف نہ ہوا نا. نصف کب ہوگا؟ جب دونوں طرف برابر ہوگا. اسی سے لفظ انصاف ہے، یعنی دونوں کے درمیان برابری کر دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا. تو رب قسط کا معنی ہوتا ہے برابر برابر کے حصے، اس کا معنی بھی تقریباً وہی بنتا ہے. تو عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دینا. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ جل وعلا انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے. ارشاد فرماتا ہے رب کائنات جل وعلا انما المؤمنون اخوۃ، یاد رکھو ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کوئی اور کہتا تو نہ آپ مانیں.
کہ وہ رہا ہے جو خالق کائنات ہے، جس کے دست قدرت پہ سب کچھ ہے۔ کس انداز سے بھائی؟ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ایک میں کہوں کہ آپ میرے بھائی ہیں تو میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ میرے اندر کوئی عیب ہو سکتا ہے، کوئی میری ذاتی لالچ ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو بھائی کہہ کر آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس بنا پہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ میرا دعویٰ جھوٹا ہوگا کہ میں نے آپ کو بھائی کہا معاذ اپنے فائدے کی خاطر، لیکن فرما وہ رہا ہے جو خالق کائنات ہے۔ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ اور رب کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان مجید میں واضح ترین لفظوں میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی اولیٰ ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، قریب ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں، بالمؤمنین من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے، وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں نبی کی بیویاں، تو ایک ماں کے دو بیٹے بھائی بھائی ہوا کرتے ہیں، تو سب ایمان والوں کی روحانی ماں نبی کی بیوی، پھر ایمان والے آپس میں بھائی بے خود ہو گئے۔ یہاں رب کائنات میں آ کر رسول عربی کو باپ کیوں نہیں کہا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، باپ نہیں کہا، اولیٰ کہا۔ باپ اس لیے نہیں کہا، ہزاروں باپ نبی کے قدموں پر قربان، ان کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ اگر اللہ ان کو باپ کہہ دیتے نا تو فرما دیتا تو آپ کہتے کہ نبی کا درجہ باپ سے زیادہ نہیں ہے، باپ کے برابر نبی کی تعظیم و توقیر کرو، باپ سے زیادہ نہیں۔ رب نے باپ نہیں فرمایا، فرمایا کہ تمہاری جانوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، ان کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ نبی کی بیویاں تمہاری روحانی مائیں ہیں، ایک ماں کی جتنی اولاد وہ آپس میں بہن بھائی ہوتی ہے، اس اعتبار سے سارے ایمان والے آپس میں بہن بھائی۔ رب کائنات فرماتا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں میں اصلاح کیا کرو، صلح کروایا کرو۔ میرے اور آپ کے آقا رب کائنات کے محبوب تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا کیا میں تم کو ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے نماز سے، محبوب ہے روزے سے، محبوب ہے صدقات و خیرات سے، یعنی جو عبادات اللہ تعالیٰ کے حضور تم اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، صدقات و خیرات کرتے ہو، اللہ اللہ کرتے ہو کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آ جائے، کیا میں ان سب سے زیادہ اعلیٰ عبادت نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے قریب فرما لگے دو ایمان والوں میں صلح کروا دینا، اگر تم دو ایمان والوں میں صلح کروا دو گے نا تو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے صلح کرواتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، مفہوم حدیث ہے، جب تم آپس میں ملتے ہو نا، ایک دوسرے سے سلام لیتے ہو، مصافحہ کرتے ہو، تو میرے قریب فرماتے ہیں اگر تم مسکرا کے مصافحہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کے برابر تمہیں ثواب عطا فرما دے گا، اور اگر تم محبت کے ساتھ مسکرا کے مصافحہ کرو گے، اپنے ہاتھوں کو معمولی سی حرکت دو گے، تو رب کائنات ان کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو یوں گرا دے گا جس طرح موسم خزاں میں درخت کے پتے گر جایا کرتے ہیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ کس قدر رب کائنات جل وعلا کے احسان ایمان والوں پر، ایمان والوں میں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو۔ ایک ہے صلح کروانا، ایک ہے اصلاح کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے دربار انور میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ یہ دو صاحب تھے، ایک انصار اور ایک مہاجر۔ میرے اور آپ کے آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں جلوہ فرما ہوئے تھے تو حضور سید کون و مکہ علیہ طیبۃ الثنا نے انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ مہاجر بالکل اجنبی تھے اس علاقہ میں، انصار پہلے کے رہنے والے تھے، میرے کریم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ دو بھائی حاضر ہوئے تھے، ان میں ایک انصار تھا اور ایک مہاجر۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر اعتراض کیا، شکایت لگائی میرے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے اسے میرا بھائی بنایا اور اس نے بھائی ہونے کا خوب حق ادا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔
میرے کریم نے شاہ میں کیا زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ تمہارے بھائی نے؟ اس نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا ایک اونٹ تھا، میں اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ ایک عرابی دیہاتی کوئی آیا مدینہ طیبہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس سے میرے اونٹ کو دیکھا اور پسند کر لیا۔ اس سے مجھ سے پوچھا کہ تم اونٹ بیچو گے؟ میں نے کہا بیچوں گا، کہا میں چیک کروں گا، میں نے کر لے۔ اسے یا رسول اللہ اونٹ کو تھوڑا چلا پھر آ کے چیک کیا، پھر میرے ساتھ بھاؤ طے کرنے لگا۔ یا رسول اللہ بھاؤ طے ہو گیا، وہ اونٹ لے کے چل دیا، رقم ادا کر دی جتنے درہم یا دینار تھے، رقم ادا کر لی، اونٹ پکڑا اور وہ چل دیا۔ وہ صرف تھوڑا سا فاصلہ طے کیا ہوگا، یہ میرا بھائی جس کو آپ نے میرا بھائی بنا میرے پہلو میں بیٹھا، میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ خوشی خوشی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، یہ اچانک اٹھا اس کے پیچھے دوڑا، جا کہوں گا بھائی اونٹ کے پاؤں میں نقص ہے دیکھ، یہ تو نے نہیں دیکھا؟ اس سے نقص دیکھا، واپس آیا، میرا اونٹ واپس کر گیا، پیسے اپنے یہ نہیں درہم و دینار واپس لے گیا۔ یا رسول اللہ دیکھ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرا بکا ہوا اونٹ واپس کروا دیا۔ میرے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ نے شاہ فرمایا، وہ میرے دوست اس نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا، جو کچھ کیا ہے نا اس نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ وہ کس طرح؟ تو تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، یہی تو بھائی ہونے کا حق ہے۔ تو نے اس کو دھوکہ دیا تھا نا، اونٹ اس کو تو نے بیچا تو چاہیے تو اس کا عیب اسے بتاتا، تو نے عیب نہیں بتایا، دھوکہ ہوا، اونٹ لے کے چلا جاتا۔ اگر تو اسی طرح مر جاتا تو تیرا شمار دھوکہ کرنے والوں میں ہوتا، تو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا۔ تیرے بھائی نے تجھ پہ احسان کیا، تجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو تب بھی مدد کرو، مظلوم ہو تب بھی مدد کرو۔ تو مسلمان ہو، مسلمان کی مدد کرو، مسلمان تمہارا بھائی ہے، ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے حیران ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، مظلوم کی ہم مدد کریں، یہ تو بات سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے اس کو ظلم سے روک دو، گویا تم نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر اس کی مدد کی ہے۔ ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے۔ اگر میں دیکھوں میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بہن، میرا بھائی، میری بیوی، میری ماں، میرا باپ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی مدد کرنا کیا ہوگا، ان کی اصلاح کرنا کیا ہوگا؟ ان کو میں نماز پڑھنے کا حکم دوں گا یا گزارش کروں گا؟ بڑے ہیں تو گزارش کروں گا، چھوٹے ہیں تو حکم دوں گا، یہ میرا ان کی مدد کرو، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا سب ایمان والوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ مجھے پتہ چلے کہ مانا والا کے راستے میں ڈاکو ہیں جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، مال و اسباب چھین رہے ہیں، جو کہ مزاحمت کرے اس کو قتل بھی کر دیتے ہیں، 2-3 بندے قتل بھی کر دیے، اور ڈاکوؤں کا ایک بڑا جتھا وہاں موجود ہے اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اب میرا بیٹا مجھے کہے کہ ابو جی میں مانا والا کے جانا چاہتا ہوں اور میرے پاس 1-2 لاکھ روپے ہیں، میں مانا والا جانا چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہو مانا والا کے راستے میں ڈاکو ہے تو میں جانے دوں گا اسے؟ میری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں اس کو روکوں، اگر وہ نہ روکے تو میں زبردستی کروں؟ نہیں ہوگا نا، میں اس کو پکڑوں، وہ مجھ سے چھوٹ کر بھاگے میں پھر بھی اس کو پکڑوں گا، مجھے دھکے دے، وہ میرے ساتھ معاذ اللہ تعالیٰ مزاحمت کا لڑائی کرے، جتنی محبت میری زیادہ ہوگی اسی قدر میں مزاحمت زیادہ کروں گا، خود اپنے چوٹ لگوا لوں گا، سب کچھ ہو جائے گا، میں کہوں گا میں تجھے نہیں جانے دوں گا۔ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں تجھ کو قتل ہونے سے بچا لوں، میں تجھے ڈاکوؤں کے ہتھے نہ چڑھنے دوں۔ اگر میں اس کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے اتنی مزاحمت کرتا ہوں تو مجھے جہنم سے بچانے کے لیے کتنی مزاحمت کرنی چاہیے؟ مجھے پتہ ہو کہ میرا بیٹا وہ کام کرتا ہے کہ جہنم میں چلا جائے گا، میرا بھائی وہ کام کرتا ہے جو جہنم میں چلا جائے گا، میرا دوست وہ کام کرتا ہے جو جہنم میں چلا جائے گا، پھر میرا فرض کیا بنتا ہے؟ یہ اپنے بھائیوں کی اصلاح کرو، بڑا جامع کلمہ ہے۔ ایمان والو تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، دیکھو تمہارے بھائی میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اگر اکثر تو اس کی اصلاح کر دو تاکہ قیامت کے دن اس کے سر پر عزت و عظمت کا تاج سجا دیا جائے۔ یہ ہے تمہارے بھائی کی عزت کرنا، احترام کرنا،
مدد کرنا۔ رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں فَأَصِلْهُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں تم صلح کرواؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر معاملے میں اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان والا کسی ایمان والے کے حق میں اس کی عدم موجودگی میں اصلاح کی دعا کرتا ہے، بھلائی کی دعا کرتا ہے، میرے کریم فرماتے ہیں رب کائنات اس دعا کرنے والے کے سرہانے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور فرماتے ہیں جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے نا، تو میرے لیے میرے حضور یہ دعا کر کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے دگنا عطا کر دے۔ سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ۔ تو پھر اپنے لیے مانگنے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگ لے، رب کائنات تو اس سے دگنا تجھے عطا فرما دے گا۔ رب کی فرماتا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، یہ سارے کام اس امید پر کرو، اس یقین پر، لعلکم یہ امید کے لیے ہوتا ہے، شقیہ ہوتا ہے، اس امید پر کرو، ترحمون کہ رب کریم کی رحمتوں کا تم پہ نزول شروع ہو جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے کام کرو۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ دیکھیے ہمارا دین کتنا اعلیٰ دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ میں آپس میں اصلاح رکھو، محبت کے، پیار کے تقاضوں کو ملوذ اوقات رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے جو ایمان والا دوسرے ایمان والے کو معاف کر دے گا، میرا اللہ قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ میرے نبی فرماتے میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں جو جھگڑا مٹانے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا۔ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو، چلو کوئی بات نہیں میں نے اپنا حق چھوڑ دیا، اور ہم معاذ اللہ تعالیٰ ایسے کرتے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے ٹریفک پہ میں دیکھا ہوگا نا، تھوڑی سی جگہ ہو، آپ کہیں گے میں یہاں سے گزروں گا، وہ کہے گا میں گزروں گا، آپ آ رہے ہیں کوئی جا رہا ہے، دونوں آپس میں آپ کہیں گے میں پہلے یہاں سے گزروں گا، وہ کہ میں، آپ اس کو کہیں گے تو رک مجھے گزرنے دے، وہ کہے گا تو رک مجھے گزرنے دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، میں اللہ کا نبی وعدہ کرتا ہوں جنت میں محل میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے، کتنا اعلیٰ مذہب ہے، جو ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نرم دلی کا سلوک کرتا ہے، قیامت کے رب کائنات اس کے لیے اپنی رحمت اور بخشش کے دروازوں کو کھول دے گا۔ مطلب واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحمت کی جائے، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔